بریانی کی دیگ پکا کر کہتا ہے یہ اللہ کے نام کی ہے، ثواب فلاں بزرگ کو پہنچے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ بالکل جائز ہے۔ اسی لیے ہم 11ویں 12ویں کے قائل نہیں، ان میں بزرگوں کے نام کا دیا جاتا ہے۔ جب یہ ہو کہ یہ میں چیز اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں، ثواب فلاں بزرگ کو پہنچے، میرے والدین کو پہنچے، میرے استاذوں کو، پوری امت کو، تو اس میں کوئی ممانعات نہیں ہے، بالکل وہ جائز ہے۔ صرف یہ 11ویں کا دن 12ویں کا دن مقرر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب چاہو اللہ کے نام کے دن ثواب فلاں کو پہنچے۔ استاد جی ایک آدمی 2 رکھتے رہ گیا، امام کے ساتھ اس نے اتحیات پوری پڑھ دی، تو سجدہ صاحب ہوگا یا کہ نہیں؟ مثلا قاری شبیر صاحب بیٹھے، آئے 1 یا 2 رکھتے رہ گئے، آپ امام کے ساتھ جب بیٹھے تھے تو آپ کو وہ رسول تک پڑھنا تھا، کیونکہ 1-2 رکھتے رہ گئی، تو بھول کے یوم یقوم الحساب تک چلے گئے، تو یہ سجدہ صاحب کوئی نہیں۔ ویسے بھی مقتدی کا سجدہ صاحب نہ اس پہ ہوتا ہے نہ امام پہ ہوتا ہے، امام کا سجدہ صاحب اس پہ بھی ہوتا ہے، اور مقتدیوں پہ جب وہ ادا کرتا ہے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اذان سے قبل صلاۃ و سلام پڑھنا کیسا ہے؟ سنت کے خلاف ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مرکز مدینہ منورہ ہے۔ جب سے اذان کا حکم اللہ نے دیا ہے، جب سے یہ سنت شروع ہوئی ہے، آج تک مدینہ منورہ میں جہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی اذان قیامت تک ہوتی رہے گی۔ مکہ المکرمہ ہمارا مرکز ہے، اذان سے پہلے کوئی صلاۃ و سلام نہیں۔ اگر وہ ہم بھی دیتے، لوگوں کو بھی ترغیب دلاتے، یہ سنت نہیں ہے۔ جب کوئی پوچھے نا، پھر مسئلہ بیان کرنے میں ڈھیلی پالی سے اختیار نہیں کرنی، سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ عیسائی عورت گھر کے کپڑے دھوتی ہے، ان کپڑوں سے نماز جائز ہے یا کہ نہیں؟ عیسائی ہو، کوئی اور غیر مسلمہ ہو، وہ گھر میں کام کر رہی ہے، کپڑا وہ 3 دفعہ دھوتی ہے، یہ تسلی ہے کہ کپڑا صحیح پاک کرتی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، کہ ان کپڑوں سے نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں تحقیق کر کے پھر مسئلہ بیان کرتا ہوں، اس سے کوئی حرج نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ 3 دفعہ کپڑے کو دھوئے اور صحیح طریقے سے نچوڑ کے۔ دین اور سنت کا مذاق کرنے والا اس کا کیا حکم ہے؟ جو آدمی دین اور سنت سے مذاق کرے، مثلا داڑھی سے، پگڑی سے، جن لوگوں نے سنت کے مطابق شلوار اپنے اوپر رکھی ہوتی ہے، ان سے مذاق کرے، یا اور کسی دین کے معاملے میں جب مذاق کرے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اسے دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ غیر مسلم کا جھوٹا برتن، اس کا کیا حکم ہے؟ غیر مسلم کسی لحاظ سے بھی ہو، مسلمان نہ ہو، برتن جھوٹا ہو جائے، 3 دفعہ اچھے طریقے سے دھو دینے سے وہ برتن پاک ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ مجھے پوری تحقیق نہیں، اس کے ایک اور مسئلہ تھا، انشاءاللہ اگلے جو میں بیان کریں گے۔ ایک گزارش سن لیں، چند دن پہلے بہت نیک آدمی، میں نے ان کے سامنے ایک بات کر دی کہ گناہ کا وبال ہوتا ہے، چاہے انسان سمجھے یا نہیں۔ کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کر لے، ورنہ اس کا وبال ضرور ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ گناہ کا وبال نہیں، کسی نہ کسی سائد سے عذاب آتا ہے، تکلیف آتا ہے۔ میں حیران ہوا کہ یہ لفظ جب میں نے ان کے سامنے کہا تو انہوں نے 10 دفعہ یہ لفظ دہرایا کہ یہ پھر دہراؤ، پھر دہراؤ۔ کوئی بات ہوگی، آخر میں وہ رونے لگا اور مجھے کہا کہ ہر مجمع میں یہ بات دہرایا کرو جو آپ نے مجھے کہی ہے۔ ان کی نیت، ان کا مقصد میں نہیں چاہتا، اس لیے میں پھر دہرا رہا ہوں، جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے یہ ذہن میں رکھنا ہے، وبال کسی نہ کسی سائد سے آتا ہے۔ بعض اوقات بہت بڑا عذاب، بہت بڑی تکلیف انسان سمجھتا نہیں ہے، بعض اوقات کسی سائد سے اور وہ تکلیف آ جاتی ہے، اس لیے ہر وقت استغفار
استغفار کرتے رہنا یہ چیز۔ آج دیکھو ایک دفعہ میں اسلام آباد بیٹھا تھا، ایک آدمی ہائی کورٹ کا وکیل مجھے کہنے لگا مولوی صاحب کیا ہے اس وقت اسلام آباد میں صرف 4-5 کورونا کے مریض ہیں، لوگوں کو وقت پڑ گیا۔ استغفار توبہ ہم نے نہیں کی۔ آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا گجرانوالہ کی کیا حالات ہے، پھر گجرانوالہ اور مڈیالے کا کتنا سفر ہے۔ خدا را احتیاط بھی کریں، جو حکومتی جو ہے قانون ہے اس کے مطابق، صحت والوں قانون کے مطابق احتیاط بھی کریں، اور سب سے بڑی چیز ہے دعا کریں، دعا استغفار، اور یا اللہ پوری امت کو اس سے نجات دے دی۔ کوئی معمولی عذاب نہیں ہے۔ پہلی قوموں کے عذاب جب قرآن میں ہم پڑھاتے ہیں نا، آپ سنتے ہیں، طالب علم سنتے ہیں، ایمان ہو تو آدمی ہل جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی عذاب نہیں ہے، اور اس کو مذاق اور شغل بھی نہیں بنانا نوجوانوں، بلکہ فکر کرو۔ گجرانوالہ ہے، آگے یہ علاقے پتہ نہیں کیا بننے والا ہے۔ خدا را رو رو کے دعائیں کرو، اور خاص کر ان دنوں میں جو ہمارا المیہ ہے، مدارس میں رونقیں نہیں ہیں، یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے۔ خدا را رو رو کے دعائیں کرو، دعاؤں کے اثرات ہوتے ہیں۔ پچھلے ہفتے میں کئی مائیں بہنیں فوت ہوئی، کئی بچے چھوٹے فوت ہوئی، سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ بچوں کو شفیع بنائے اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ معاف۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ پوری امت بلکہ پوری مخلوق کرونا کے حوالے سے سخت پریشان ہے۔ اللہ اس پریشانی کا حل صرف تیرے پاس ہے۔ جس طرح ساری پریشانیاں، مشکلات، مسائل، بیماریاں، تکلیفیں، بدسکونیاں، بے قراریاں، نحوستے، سب کا حل تیرے پاس ہے۔ اللہ ہمارے اعمال واقع نہیں ہیں، اللہ ہم کمزور ہیں ہر لحاظ سے، تیری رحمت بڑی کبھی ہے۔ اللہ کون بڑا عذاب یا آزمائش جو تیری مخلوق گزار رہی ہے، اللہ اس سے نجات عطا فرما، اللہ اس سے نجات عطا فرما، اللہ ہمیں اس سے کے ساتھ موت نہ دینا، امت کو بھی اس موت سے محفوظ فرما، عزت سکون والی موت، پھر عزت و وقار والا جنازہ اور تدفین وہ نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری یہ دعا قبول فرما۔ اللہ ہمارے اعمال کو دیکھے گا پھر تو قبول نہیں فرمائے گا، لیکن ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یا مغیث اغثنا، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ بہت سارے لوگ بخار میں مبتلا ہے، بیمار، اللہ شفا عطا فرما، اللہ شفا عطا فرما، اللہ شفا عطا فرما۔ اللہ جو لوگ مالی طور پہ پریشان ہیں، اللہ غیب سے اسباب پیدا فرما، غیب سے اسباب پیدا فرما۔ اللہ نہ جانے ہم میں سے پہلے کون قبر میں جانے والا ہے، خاتمہ بالایمان فرمانا، عذاب قبر سے محفوظ فرمانا، جنازہ اور تدفین عزت اور وقار کے ساتھ اور سنت کے ساتھ نصیب فرمانا۔ اللہ تیرے قریب ہو رہے ہیں، دنیا سے دور ہو رہے ہیں۔ یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ یا رب انت وانا انا العباد بالذنب وانت العباد بالمغفرہ، اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عیوبنا، اللہم اغفر ذنوبنا، اللہم ارزقنا رزقا حلالا